کوئی اس کا انکار کرے تو ڈنکے کے چوٹ میں کہہ سکتا ہوں وہ بندہ کافر ہے۔ آج کتابوں میں لکھ دیا گیا، وہ کتابیں مارکیٹ میں چلا دی گئی کہ جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ میرے بھائیوں، بتاؤ کیا ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ اختیار نہیں دیا؟ آپ مجھے بتائیے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لینے کا اختیار اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے کہ نہیں؟ اپنے مٹھی میں اپنے انگلی کے اشارے سے بے جان پتھروں سے کلمہ پڑھوا لینے کا اختیار اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ایک حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ درخت کو بلوا لینے کا اختیار اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بے شمار دیا ہے۔ لیکن ایک با اختیار نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، بندہ کو شریعت اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ اگر ملیں تو آپ اس سے بچ کر رہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء کو اللہ نے بے شمار اختیارات اور تصرفات عطا فرمائی ہیں۔ وہ اللہ کے عطا کردہ طاقت سے جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہیں اور وہ آ بھی سکتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، مولانا عبدالستار خان نیازی پاکستان کے رہنے والے بہت بڑے عالم، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات علامہ اقبال کے خادم سے ہوئی، ان کے نوکر سے ہوئی۔ تو میں نے علامہ اقبال تو سبھی جانتے ہیں، ہندو مسلم ساری قومیں جانتی ہیں، ساری دنیا کی قومیں اور پڑھا لکھا طبقہ زیادہ جانتی ہے۔ تو علامہ اقبال کے خادم سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یعنی مولانا عبدالستار نیازی نے علامہ اقبال کے اس خادم سے کہا کہ یار بتاؤ، تو نے بڑی خدمتیں کی ہیں علامہ صاحب کی، ان کی زندگی میں کوئی عجیب و غریب بات دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو اس خادم نے کہا کہ سنیے، علامہ صاحب نے اپنی زندگی میں عہد لیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ پردہ فاش نہ کرنا، لیکن اب چونکہ وہ فوت کر گئے ہیں اس لیے بتاتا ہوں۔ سنو، ایک دفعہ رات کا آخری حصہ تھا، رات کے 2-3 بج رہے تھے، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ علامہ صاحب نے اچانک آ کر مجھے جگایا، انہوں نے جگایا اور کہا کہ سنو، میرے پاس ایک مہمان آ گئے ہیں، لہذا تم اٹھو اور ان کے لیے تازہ لسی بنوا کر دیا۔ وہ خادم کہتا ہے کہ میں آنکھوں کو مسلتا ہوا اٹھا کہ یار اتنی رات کو لسی کہاں ملے گی، اور اتنی رات کو علامہ کے پاس مہمان کون آئے ہیں؟ وہ خادم کہتا ہے میں اٹھا اور برتن لینے کے لیے کچن کی طرف بڑھا اور میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو پورا کمرہ ایک شخص کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ تو علامہ اقبال نے مجھے روک دیا کہ برتن میں تم نہیں بلکہ برتن میں اپنے ہاتھوں سے دھوؤں گا۔ وہ خادم کہتا ہے کہ علامہ نے اپنے ہاتھوں سے برتن دھویا اور وہ برتن مجھے دیا کہ جاؤ لسی لے آؤ۔ علامہ اقبال کا نوکر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو یہ سوچ رہا تھا کہ یار اتنی رات کو لسی کہاں ملے گی اور اتنی رات کو یہ مہمان کون آئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ خیر، میں آنکھوں کو مسلتا ہوا آگے بڑھا اور جو ہی میں نے گلی کا پہلا موڑ کاٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک کھوکھا بنا ہوا ہے
اور اس کھوکھے میں ایک بابا لسی بنا رہے ہیں. اب وہ خادم کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ یار اتنی رات کو یہ کھوکھا اور یہ بابا لسی بنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے میں نے نہ اس کھوکھے کو دیکھا نہ بابا کو دیکھا. حیرت میں پڑ گئے اور دوسری طرف دل میں خوشی بھی ہوئی کہ چلو کام قریب سے ہو گیا. اب صبح تحقیق کریں گے کہ یہ کھوکھا کون ہے اور یہ بابا کون ہے. میرے محترم، وہ خادم کہتا ہے کہ میں گیا اور اسے کہا کہ مجھے 3 گلاس لسی دے دو. اس بابا نے تازہ 3 گلاس لسی بنا کے دی. علامہ اقبال کا خادم کہتا ہے کہ میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا کتنے پیسے ہوئے؟ تو وہ بابا کہتا ہے کہ لے جاؤ لسی. علامہ اقبال سے میرا معاملہ چلتا رہتا ہے. میرے محترم، وہ خادم کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ارے یہ علامہ کو بھی جانتے ہیں اور میں انہیں نہیں جانتا. حالانکہ ایسا کوئی بندہ نہیں کہ جنہیں علامہ جانتے ہوں اور میں ان کو نہ جانتا ہوں. وہ پریشان کہ بولا اچھا اس بات کی بھی تحقیق صبح کرنی ہے. وہ خادم لسی لیا اور لے جا کر کے علامہ اقبال کو دے دیا. علامہ اقبال نے لسی لی اور خادم کو کہا کہ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو. وہ خادم کہتا میں کمرے میں آ گیا. اب میں دوسرے حکم کے انتظار کر رہا تھا کہ مہمان ٹھہریں گے یا راتوں رات چلے جائیں گے یا دوسرا کیا حکم ہوگا. وہ خادم کہتا میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے آہٹ محسوس ہوئی مہمان جانے کی. تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ علامہ اقبال اس مہمان کے استقبال کے لیے دروازے میں کھڑے ہیں. اس مہمان سے آنے والے مہمان سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا. وہ خادم کہتا ہے میں دوڑ کر گیا اور کہا کہ حضور آپ آرام کریں، میں گیٹ بند کیے دیتا ہوں. علامہ اقبال چلے گئے. وہ خادم کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، میں نے دیکھا اس مہمان نے پہلا قدم علامہ اقبال کے دروازے میں رکھا اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے میں رکھ دیا. میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ پوری زندگی میں اتنا بڑا قدم میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ مہمان ہے کون؟ آدھی رات کو آئے، آدھی رات کو جا رہے ہیں. وہ خادم کہتا ہے کہ میں دوڑا اور چوہی میں گلی کے آخری کونے میں پہنچا تو میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا کہ مہمان بھی گئے، وہ کھوکھے والا پاپا بھی گئے. اب پریشانی کی انتہا نہ رہی. وہ خادم آیا دوڑتے ہوئے علامہ اقبال کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ اقبال تمہیں اللہ کی عزت کی قسم، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے بتاؤ وہ آنے والے مہمان کون تھے اور وہ کھوکھے والا بابا کون تھا. میرے محترم، علامہ اقبال نے کہا کہ وعدہ کرو میری زندگی میں رات کو فاش نہیں کرو گے. اس نے قسم کھائی. تو علامہ اقبال نے کہا کہ سن میرے دوست، وہ آنے والا مہمان کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز تھے اور وہ کھوکھے والا پاپا داتا علی کشمیری تھے. سبحان اللہ. علامہ اقبال نے کہا کہ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے عرش نہ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. تو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو یہ تصرفات پیش کیا ہے، یہ عطا کیا ہے. باتیں بہت ساری ہیں، وقت میں گنجائش نہیں. میرے محترم، خواجہ غریب نواز کے بارے میں نے پہلے کہا کہ آج تک کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں، کسی قلم میں اتنا دم نہیں کہ کما حقہ آپ کی شخصیت کو کوئی اجاگر کر سکے. بے شمار کرامات لے کر آپ دنیا میں
مبعوث ہوئے، ظاہر ہوئے، لیکن سب سے بڑی کرامات خواجہ غریب نواز کی میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کے حکم اور رسول کی سنت پر گزری ہے۔ آپ کے خلیفہ اول خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد متواتر 70 برس تک باوضو رہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ خواجہ غریب نواز روز دن میں پورا قرآن مکمل کرتے، رات میں بھی ایک قرآن مکمل کرتے، اور ہر ختم پر آواز آتی کہ معین الدین میں نے تیرے تلاوت قرآن کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ سبحان میرے خواجہ کی یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ کیسے بندے ہیں وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ میرے خواجہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسے مسلمان کی مسلمانی پر 20,000 افسوس۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ خواجہ غریب نواز کی چاہنے والے، ماننے والے ہو تو ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ نماز کی بڑی سخت تاکید فرمائی میرے خواجہ نے، اپنی نماز سے مسجدوں کو آباد کرو۔ اپنے آقا سے بے شمار محبتیں کرتے ہو، تیرے پیغمبر نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر واقعی دعویٰ کرتے ہو تو 5 وقتہ نماز پڑھ کر کے اپنے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک بھی پہنچاؤ۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت میں گنجائش نہیں، انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔